اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کیفی آفیشیل علوم القرآن یوٹیوب چینل. میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں، قاری محمد نعمان کیفی. آج جس ٹاپک کی میں پہ گفتگو کرنی ہے وہ ہے رمضان مبارک میں سخاوت. رمضان مبارک میں سخاوت انتہائی پسندیدہ اور مسنون عمل ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت. دو چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ماشاء اللہ کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے. عام حالات کے بنسبت رمضان مبارک میں دو چیزوں کا اہتمام آپ کا بہت ہی زیادہ ہوتا. ایک عبادت کا اہتمام اور دوسرا سخاوت کا اہتمام. کہ رمضان مبارک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر سخاوت کیا کرتے تھے. امہات المؤمنین عفیفہ کائنات طیبہ کائنات فرماتے ہیں کہ آپ کی جو سخاوت ہوتی تھی وہ آندھی کی مانند ہوتی تھی، تیز آندھی کی مانند. کہ جس طرح تیز آندھی آتی ہے اپنے ساتھ سب کچھ بہا کے اڑا کے لے جاتی ہے، تو رمضان مبارک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت بھی ایسے ہی کرتی تھی کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہوتا وہ چلا جاتا اور مستحقین تک پہنچ جاتا. اور عام دنوں کے اندر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت بے حد و بے انتہا ہوتی تھی کہ آپ ماشاءاللہ ریوڑوں کے مالک بنا دیا کرتے تھے. اونٹوں کی قطاریں آپ جو ہے نا ہدیہ کر دیا کرتے تھے. تو اس لیے سخاوت کا عمل جو ہے نا رمضان مبارک میں بہت ہی پسندیدہ عمل ہے، کیونکہ ان دنوں کے اندر جب ہم کسی غریب پر، مستحق گھرانے پر، کسی غریب گھرانے پر، یتیم گھرانے پر، مسکین گھرانے پر، مسافر گھرانے پر، اور اسی طرح جو لوگ ماشاءاللہ دین عالی کی خدمت میں، قرآن و حدیث کی خدمت میں ماشاءاللہ مصروف ہیں، تعلیم کے اندر ہیں، ان کے اوپر خرچ کریں تاکہ تعلیمی مسائل ان کے لیے آسان ہو سکیں. اور اس لیے کہ جب ہم سخاوت کریں گے، جن لوگوں پر سخاوت کریں گے ان کی دعائیں شامل حال ہوں گی. تو ماشاءاللہ رمضان مبارک کے اندر ایک نیکی کرنے سے 70 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. فرض کریں 70 فرضوں کا ثواب تھا، اور ماشاءاللہ نفلی نیکی کرے تو نفلی نیکی کا جو ثواب 70 جو ہے نا وہ بھی فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے. تو اس لیے رمضان مبارک میں زیادہ سے زیادہ میرے پیارے سخاوت کا اہتمام کریں. اور سخاوت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. سخی آدمی جو ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے. اور جو بخیل آدمی ہوتا ہے وہ اللہ سے بھی دور ہوتا ہے اور لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے اور جہنم کے قریب ہوتا ہے. اس لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے کیا خوب کہا، سخیاں سے اموال زرمی خورند، بخیلا غم سیم زرمی خورند. سخی لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے مال کے پھل کھاتے ہیں، خود بھی پھل کھاتے ہیں، دوسرے بھی ان کی سخاوت سے لوگ جو ہے نا فائدہ اٹھاتے ہیں. اور فرمایا بخیلت کے زاہد بہر و بر، بہشتی نباشت بحکم خبر. بخیل آدمی اگرچہ خشکی اور طریق پر ساری کی ساری عبادت کرنا شروع کر دے لیکن وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. تو اس لیے میرے پیاریو رمضان المبارک میں سخاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں تاکہ آپ کی سخاوت سے جو مستحق گھرانے ہیں ان کا ماشاءاللہ چولہا چلتا رہے، ان کی جو ضروریات زندگی ہیں بآسانی پوری ہو سکیں. ارحموا فی الارض یرحمک اللہ فی السماء. زمین والوں کے اوپر تم رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. آخر میں گزارش کروں گا اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو ماشاءاللہ لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. دعاؤں میں یاد کیجیے گا. اللہ حافظ.